अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मज़मून नवीसी है। आज हम एक बहुत अहम मज़मून के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले इम्तिहानात में जो है इस टॉपिक पर ज़रूर कोई ना कोई आपको लिखने के लिए आ सकता है। जी, आज हम बात करेंगे कोरोना एक आलमी वबा। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मज़मून है वो कोरोना वायरस के बारे में है। इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगी, इसको देखते हुए आप अपनी मर्ज़ी से मज़मून लिख सकते हैं। जी, सबसे पहले आप जब कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में मज़मून लिखेंगे या कोई पैराग्राफ लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका तारुफ़ पेश करेंगे, जिसे आप तमहीद, तारुफ़ या इब्तदाई हिस्सा भी कह सकते हैं। इंसानी तरक्की से जहाँ दुनिया और दुनिया के लोगों को बेशुमार फ़वाइद हासिल हुए हैं, वहाँ पर बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। इन मसाइल में आलूदगी सर फ़हरिस्त है और इस आलूदगी से कई ख़तरनाक और लाइलाज बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। अपनी तरक्की पर नाज़ा इंसान जब इन ख़तरनाक बीमारियों को देखते हैं तो चकरा कर रह जाते हैं। बकौल शायर, इंसान भी तरक्की क्या खूब कर रहा है, बीमारियों से अपनी झोली को भर रहा है। जी, इसके बाद ये तो हो गया इसका तारुफ़। इसके बाद हम बात करेंगे नफ्से मज़मून की, यानी सेंटर पोर्शन की, और इसमें हम इस वायरस के बारे में बात करेंगे। दौरे जदीद में इंसान को एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस का सामना है, जो बज़ाहिर तो एक छोटा सा वायरस है, लेकिन इसकी तबाहकारियों ने इस वक्त नौहे इंसान को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा है और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इस वायरस से बच सका हो। अब चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक, दुनिया के हर कोने में ये वायरस पहुंच चुका है। कोरोना वायरस एक छोटा सा वायरस है जो इंसान के निज़ाम तनफ़ुस पर हमला करता है और बराह रास्त फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इस वक्त कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस को एक वबाई मर्ज़ करार दिया जा चुका है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से मुंतकिल हो जाता है। इसके बाद आप इसकी इब्तदाई अलामात के बारे में बात कर सकते हैं। कोरोना वायरस के असरात या अलामात 14 दिन में ज़ाहिर होती हैं। इस वायरस के शिकार अफराद को आमतौर पर सांस में तंगी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बुखार की अलामत भी ज़ाहिर होती है, और अगर आप इस वायरस का शिकार हो चुके हैं तो 2 से 10 दिन तक बुखार, खांसी, गला ख़राब इसकी आम अलामात हैं। अक्सर मरीज़ों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ख़तरनाक होती जाती है। बूढ़े अफराद और ऐसे लोग जो पहले से ही दिल के अमराज, शुगर और सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए ये मर्ज़ ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनता है और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर देता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त पहले ही कमज़ोर होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अफराद में इस बीमारी की अलामात भी मुख्तलिफ़ हैं। सांस में घुटन, जायके और सूंघने की हिस्स में कमी और पेट ख़राब होना भी इसकी आम अलामात में शामिल है। इसके अलावा शदीद सर दर्द और मतली की कैफियत, हड्डियों में दर्द वगैरह भी इसकी अलामात हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस इस वक्त आलमी सतह पर सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन चुकी है। पिछले कुछ सालों से ये वबा एशिया में फैल रही है और चीन के शहर वुहान में इसने शिद्दत इख्तियार की और हज़ारों अफराद इसका शिकार बन गए। इस वक्त तमाम बर आज़म सवाए अंटार्कटिका के इस वायरस का शिकार बन चुके हैं। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में हर रोज़ हज़ारों अफराद कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक इस वायरस को रोकने और उसके फैलाव में कमी के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं, ताकि इस वायरस को रोका जा सके और लोगों को बचाया जा सके। जी, इसके बाद आप इसमें हिफाजती तदाबीर का जिक्र कर सकते हैं कि एक दूसरे से समाजी फासला इख्तियार किया जाए, हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज किया जाए, आमदोरफ्त और नकलो हरकत को महदूद किया जाए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांप लिया जाए, क्योंकि नाक और मुंह से निकलने वाली रतूबत से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और ये जरासीम दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पर अवामी जगहों पर जाने से गुरेज करें, अवामी इज्तमात के इनकाद को कम किया जाए और हाथों को बार बार साबुन से धोया जाए। अच्छी खुराक और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और ठंडे मशरूबात से परहेज़ भी किया जाए। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके अलावा ऐसे लोगों से फ़ासला रखें
جو نزلہ زکام بخار یا سانس کی کسی بھی بیماری میں مبتلا نظر آئیں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ باہر سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور کپڑے تبدیل کریں۔ یہ وائرس کپڑے اور ٹھوس اشیاء پر کچھ دیر زندہ رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، حفاظتی تدابیر کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کرونا کا شکار مریضوں کو ہسپتال یا گھر میں قرنطینہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک جگہ پر محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں، لیکن ان کے کھانے پینے اور ادویات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں بالکل تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اور ان کی بہت مناسب انداز میں دیکھ بھال کی جاتی ہے تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں اور جلد صحت یاب ہو سکیں، کیونکہ مناسب انداز میں دیکھ بھال، اچھی خوراک اور ادویات سے کرونا کا مریض جو ہے وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور اب اس بیماری کے علاج کے لیے بہت سی ویکسینز اور ادویات جو ہیں وہ بننے لگ گئی ہیں تاکہ اس مرض پر قابو پایا جا سکے۔ جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کرونا کے بعد کی زندگی۔ اس وائرس کی وجہ سے دنیا بہت بدل گئی ہے۔ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بھی اس وائرس نے لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سماجی فاصلہ اختیار کرنے کے لیے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور بہت زیادہ معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے اور اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے طلباء کی تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں اور بہت زیادہ تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وائرس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس ایک بیماری کی وجہ سے پوری دنیا بدل کر رہ گئی ہے۔ گھروں میں قید ہو کر رہنا آسان کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھریلو مسائل اور لڑائی جھگڑوں میں بھی اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ اس بیماری کے خوف نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی حفاظت کی جائے اور اس موذی بیماری سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے شہر میں غل اور شور بہت اور حرص و ہوا کا زور بہت۔ تو شہروں کی زندگی اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ شہری زندگی پہلے ہی نفسا نفسی کا شکار تھی اور اب لوگ مزید سماجی تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ شہروں میں پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا اتنا احساس نہیں کرتے تھے، اپنی زندگی میں مگن رہتے تھے اور جو ہے وہ حالات کچھ خراب ہی تھے، لیکن اب اس وبا کے بعد تو اور زیادہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ بے تحاشا ہونے والی اموات نے زندگی کی حقیقت آشکار کر دی ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے موت سے نہیں لڑ سکتا، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام موذی امراض سے محفوظ رکھے اور ہمیں کسی امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالے۔ انسانی جان بے حد قیمتی ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور جب کسی سے ان کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں، کسی ماں سے اس کی اولاد بچھڑ جاتی ہے یا کسی کے ماں باپ بچھڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس وبا کے دوران جو ہے لوگوں نے بہت سے اپنے پیاروں کو کھو دیا، اپنے رشتہ داروں کو، کئی والدین نے اپنی اولاد کو کھو دیا، اولاد نے اپنے والدین کو کھو دیا۔ تو اس وبا کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی میں ایک بہت غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا، اور زندگی کی حقیقت جو ہے وہ انسان کے سامنے آ گئی ہے کہ زندگی جو ہے وہ کسی پل بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو اپنی آنے والی زندگی کی تیاری رکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے، کہ جب یہ زندگی ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر یہ واپس نہیں آتی، اور اس موذی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت واضح کر دی ہے، ظاہر کر دی ہے کہ انسان ہم کسی بھی وقت تجھ سے تیری زندگی چھین سکتے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کا یہ قانون اور رسول ہے کہ وہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، وہ ہمیں آزمائشوں اور امتحانات میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ آزمائشیں اور امتحانات ہمارے انتباہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون ناشکری اختیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں اور مالوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ جی ہاں، آپ یہ پوائنٹس جو ہیں
وہ بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کو جو ہیں ان کو ایک خوشخبری سنائیں گے جو کہ ہمیں آخرت میں کامیابی کی صورت میں ملے گی۔ تو آپ اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں، کچھ حوالہ جات اس مضمون میں شامل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کو یہ مضمون لکھنے کے لیے آئے کہ کرونا کے بعد کی زندگی، تو اس میں آپ یہ پوائنٹس ضرور شامل کر سکتے ہیں کہ یہ وبا، یہ بیماری جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان تھی، ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ کے صابر اور شکر گزار بندے جو ہیں وہ اس مصیبت کی گھڑی میں جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے، اور جو ناشکرے لوگ ہیں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئیں گے اور واویلا مچائیں گے، ناشکری کریں گے اور شور شرابہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور زیادہ زور دیں گے۔ اسی طرح آپ اس کے اختتامیہ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں دوسروں کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سب کی مدد کرنی چاہیے، وائرس کے شکار مریضوں سے ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے اور ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہائی کا شکار نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں کے کام آنے کا حکم تو ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ جی، امید ہے کہ ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کرونا وائرس کووڈ-19 پر ایک اچھا سا مضمون یا پیراگراف لکھ پائیں گے۔ اس میں آپ دو طرح کا مضمون لکھ سکتے ہیں، ایک تو آپ کو یہ جو شروع والی جو پوائنٹس ہیں ان میں آپ یہ بتا سکیں گے کہ کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں، یہ کیسے پھیلتا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس میں کرونا کے بعد حالات زندگی کے بارے میں بھی پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، جس میں آپ اپنا اسلامی نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں، معاشرے کی موجودہ حالت، جو لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، معاشی اور معاشرتی تباہی جو ہو گئی ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ان پوائنٹس کی مدد سے دو طرح کا مضمون لکھ سکتے ہیں کہ کرونا کے بعد اب ہماری زندگی جو ہے وہ کس صورتحال پر چل رہی ہے، کہ اب احتیاط جو ہے وہ بہت لازمی قرار دے دی گئی ہے، کہ احتیاط ہی اس مرض سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ ویکسین ایجاد ہو رہی ہے، ادویات ایجاد ہو رہی ہیں، وہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن احتیاط جو ہے وہ سب سے ضروری ہے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں کہ کرونا کے بعد زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ جی، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔